بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اب ماں باپ وہ جو چونکہ ہم نے حلال حرام کی تمیز بھی ختم کی، پھر یہ میڈیا جو ایزیلی اویلیبل ہے سب کو، انٹرنیٹ اور سارا، اس کے اوپر کرب کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہو بھی رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، پورنو سائٹس بلاک کی جاتی ہیں، ان اپروپریٹ مٹیریل بلاک کیا جاتا ہے، اسٹل اٹ از کمنگ۔ تو اپنے بچوں کو ماں کے لیول پہ، پرٹیکولرلی ماں پہلی گود ہوتی ہے، ماں اور باپ کے لیول میں گھر میں جو پہلے 5-6 سال ہیں وہ بڑی سٹرانگ ان کی تربیت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت اور ڈوز اور ڈونٹس اور رائٹ اور رانگ کے بارے میں بھی بات کی جائے، اور مدرسے میں یا کالج اسکول میں بھی بھیجا جائے، بچے کو بتایا جائے کہ ان اپروپریٹ ٹچ یا کیا غلط ہے صحیح ہے۔ ڈاکٹر سیدہ خدیجہ نام ہے ان کا، سیدہ بھی ہیں، گدی نشین خود بھی ہیں، اور وہ کہہ رہی پاک پتن شریف کی، وہ سوال یہ کر رہی ہیں کہ جو مدرسوں سے یہ جو سکینڈل وغیرہ، جو بچوں کے سیکس سکینڈل وغیرہ آ رہے ہیں، تو اس کو سد باب کیسے کیا جائے، روکا کیسے جائے، تاکہ ہم نے کل کو اپنے بچے بھی بھیجنے ہیں یا بھیجتے ہیں۔ انہیں کہیں کہ وہ سوچتی رہیں دل میں، دعا اللہ سے مانگیں کیا راستہ اور نکل سکتا ہے۔ فی الحال دعا تو کر سکتے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، حکومت اپنے لیول پہ کچھ لیجسلیشنز بھی لا رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسے یہ مختلف جگہ سے یہ سکینڈلز آتے ہیں، یہ صرف مدرسوں میں نہیں ہے، یہ جو ماڈرن مدرسے ہیں یا کالجز یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کچھ کنسنٹ سے ہو رہا ہے، اور کچھ جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو خیر ظلم ہے ویسے ہی، لیکن یہ چند لوگ، تھوڑی پرپورشن جو ہے یہ ہمیشہ ہوتی ہے معاشرے میں، خیر اور شر کا تناسب ہوتا ہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے پھر برائیاں بھی آتی ہیں، خرابیاں بھی آتی ہیں، ہر جگہ سرایت کر جاتی ہے۔ من حیث القوم جب آپ کا سٹینڈرڈ بھی اور آپ نے حلال حرام کی تمیز کھوئی، صحیح غلط کی، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے کیسز بھی اب سوشل میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، موبائلز کی وجہ سے زیادہ جلدی سامنے آتے ہیں، لیکن آپ ویسے ایمانداری سے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی کسی بہت مشہور سیاستدان کی بھی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی کسی ہوٹل میں، یہ سارا ویسے اللہ کریم کا ایسے معاملے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کریم کا تو حکم ہے کہ ایسے واقعے کو پردہ کرو، اس چیز کو چھپاؤ، چھپا دو، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ نے اسے ایک ایویڈنس کے طور پہ کسی کو سزا دلوانے کے لیے، کسی کی وہ بڑی سرکاری پوزیشن پہ تھا، اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کے یا کچھ یہ وہ، لیکن وہ جو اینالسٹ ہیں ان لوگوں کے نزدیک تو، فورینزک ایکسپرٹس کے نزدیک تو وہ خواتین اس میں سے جو زیادہ جتنے پورشن دکھائے گئے ہیں ان میں سے وہ خواتین کا بھی جو ایکشن یا پارٹیسپیشن ہے وہ مجبور والی نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا تھا تب بھی ایک پراپر چینل ہے، پراپر عدالتیں ہیں، اس کے تھرو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ پبلک میں اسے لایا جائے۔ اس سے معاشرے میں اوور آل ایک زیادہ فرسٹریشن پھیلتی ہے اور زیادہ برائی پھیلتی ہے، اور اس بندے کے بھی توبہ کے چانسز کے بعد بھی، یا ان بندیوں کے بھی، یا کسی کے بھی۔ تو اصل حکم اسی لیے کہ اس بات کو روکا جائے، چھپایا جائے۔ اس سے چند دن پہلے کسی مدرسے کے مولوی صاحب کی بھی آئی تھی، اور بھی آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مدرسوں کے علاوہ بھی آپ اچانک دیکھتے ہیں کسی دور افتادہ قصبے میں یا شہر میں بھی چھوٹی بچی یا بچہ اور کوئی بھی دوسرا شخص اس سے وہ ایون اسے مار تک دیتے ہیں۔ وہ ڈارک ویب اور اس سے پیسے والا بھی چکر تھا۔ ایٹ دا سیم ٹائم کئی بار وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ بھی نابالغ بچہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ وہ جو چونکہ ہم نے حلال حرام کی تمیز بھی ختم کی، پھر یہ میڈیا جو ایزیلی اویلیبل ہے سب کو، انٹرنیٹ اور سارا، اس کے اوپر کرب کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہو بھی رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، پورنو سائٹس بلاک کی جاتی ہیں،
ان اپروپریٹ مٹیریل بلاک کیا جاتا ہے, اسٹل اٹ از کمنگ. تو اپنے بچوں کو ماں کے لیول پہ, پرٹیکولرلی ماں پہلی گود ہوتی ہے, ماں اور باپ کے لیول میں گھر میں جو پہلے 5-6 سال ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ان کی تربیت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت اور ڈوز اور ڈونٹس اور رائٹ اور رانگ کے بارے میں بھی بات کی جائے, اور مدرسے میں یا کالج اسکول میں بھی بھیجا جائے, بچے کو بتایا جائے کہ ان اپروپریٹ ٹچ یا کیا غلط ہے صحیح ہے, یا اس سے اتنی پیار محبت سے یہ بھی مائیں باپ دیکھیں کہ بچے کے ایٹیٹیوڈ میں اچانک چینج تو نہیں آئی, وہ ڈرا ہوا تو نہیں ہے, لیکن یہ خرابی تو ہے, رہتی ہے, ہر بڑے سے بڑے مہذب معاشروں میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. تو یہ اب وہ اگر اس کے اوپر اپنے لیول پہ کہہ رہی ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, انہیں کہیں کہ وہ اچھے دینی مدرسے کی طرف بھی آئیں. ایجوکیشن اگر وہ گدی نشین ہے, وہاں قرآن کریم کی تعلیم کا بندوبست, خان کا ہی نظام تو یہ تھا, صرف گدیوں کے پیسے کھانا تو نہیں تھا, یا وہاں دھمالے میں بھی جا کے ڈالتا ہوں یا کچھ, اصل مقصد تو یہ نہیں ہے, دھمال ایک ٹریٹمنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہوں. ادروائز تو اس سارے سسٹم میں صرف چراغی لینا یا کیا ہوتی ہے وہ پیر صاحب کا جو کہہ رہے کہ پیر صاحب نے کتنے پیسے لینے تیرے کلو, کہا 70,000 لیا کہ بچہ ٹھیک ہو جائے. تو کو ہے نہیں سی تو انہیں کی کیا پوری گل سنانا نہ لیں. ہاں بینک چو لے کے دے دیو, فیکٹری چ ایڈوانس تے نوکری کردا تیرا بندہ, اتوں پاویں ایڈوانس لے کے مینوں دے, انہاں 70,000 کی کرنا سی پیر ہوراں نے. جی پیر صاحب خوش رہن گے تو مریض خوش رہن گے, نہیں تو مریداں دے بچے نوں مرغی پئی رہے گی. اب مجھے بتاؤ کہ حالات اس جگہ پہ کیوں آ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس سے بہتر پھر ڈاکٹر پیر نے ڈاکٹراں کو 50 روپے کا سیرپ لے کے تو کھواندے رہو, بچے دی مرغی تے کنٹرول رہے گی نا. ٹھیک, لیکن یہ مرغی ہوتی کیوں ہے یہ بھی سوچنا ہے. بچہ اتنا سا بیمار کیوں ہوتا ہے, ماں باپ کہاں غلطی کر رہے ہوتے ہیں, یا گھر میں جو رزق آ رہا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے, یا آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں, جس جگہ پہ رہ رہے ہیں نفرت ہے, کیا ہے, وہ ساری عوامل ہیں نا. وہ لیونگ نہیں ہے نارمل ہماری, اللہ کے رسول اور قرآن کے مطابق ہم ہیں نہیں ہیں. قرآن کو ہم نے بیسکلی چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہو سکتا ہے ان کے پیر صاحب ایسے ہوں کہ وہ اپنے اوپر جن بھوت وہ روک لیتے ہوں, بلائیں وہ روک لیتے ہوں, وہ جو کیونکہ سید کو تو صدقہ نہیں لگتا نا, خیرات لگتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اگر کوئی ان سے لنگر لے رہے ہیں, جو بھی لے رہے ہیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں گے, اپنی اولاد کو پیش کر رہے ہوں, سے دے رہے ہیں. ان کی بلائیں اپنے ساتھ اگر وہ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں اس کے اوپر جانا چاہتا. اصل ٹریننگ کی جگہ اسلام میں یہی خان کا ہی نظام تھا, اور یہیں پہ یونیورسٹی بنتی تھی, وہی اللہ کا بندہ ہی ٹرین کرتا تھا, اور اصل میں خوف خدا پیدا کرتا تھا. نفس کشی اس کی کروا کے, یا اس کو نفس کے مختلف جھانسوں سے بچا کے, ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہترین قسم کی حضور نے جس پہ زور دیا ہے وہ بھی دلوائی جاتی تھی. اور اسی میں پھر وہ بندہ جو ہے آگے سے اس کے اوپر اللہ کہیں نہ کہیں کوئی نئی چیز, نئی ایجاد, نئی چیز کھولتا تھا. اب یہ کام ہی رہ گیا, صرف عربی پڑھاتا ہے نا یہ تو مدرسے والا, جو قرآن شریف پڑھنا, جیسے وہ بچی کہہ رہی تھی کہ پڑھا ہے لیکن ترجمہ نہیں اس نے پڑھا ہوا, دوسری ساری پڑھائی کی ہوئی ہے. تو انہیں کہیں اچھی درس گاہ پھر بنائیں جہاں بچے قرآن کریم بھی پڑھیں, آ کے دوسری ایجوکیشن بھی لیں. ٹھیک ہے, انہیں کہیں اگر وہ ایفرٹ کر سکتی ہیں تو گورنمنٹ کو یہ کہیں کہ کالجز میں بچوں کا, مسلم بچوں کا, سکولز میں مسلم بچوں کا قرآن کریم کا ایک پیریڈ رکھیں جس میں وہ قرآن کریم بھی پڑھیں گے. یہ ہو سکتا ہے, یہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو جو بچے اسکول جائیں گے, گورنمنٹ لیول کے جو اسکول ہوں گے, اگر وہ فری ایجوکیشن 10ویں تک کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو انہیں وہ قرآن کریم بھی وہاں سے پڑھنے کو مل جائے گا. یہی عمران خان کی جو سوچ ہے اس کی یہ ہے کہ ایک یونیفارمڈ کریکلم ہو, اس میں قرآن تو لازمی ہے, ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں وہ اسکول کی ٹیچر یا کوئی بھی پڑھا سکتا. تجوید سے جس نے پڑھنا ہے اور جس نے آگے سے اس کی صرف و نحو اور سب پڑھنا ہے, وہ تو ریلیجن کا جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے, اس پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, وہ بچے کو لیتا دنیا داری کی ڈیوٹی کر کے ساتھ یہ بھی کرے. یا اس کو حفظ کرنے کا شوق ہے تو ساتھ یہ بھی کرے. تو حفاظ بھی اسکول میں لائے جائیں, لیکن اسکول کے ٹیچرز میں بھی یہ بیماری یا یہ ایک ذہنی بیماری بھی ہے اور قرض بھی ہے. تو بس اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا, عدل کا نظام بہت سٹرانگ ہو. ٹھیک ہے,
اور اس طرح کی بات سامنے آئے تو وہ کنسرن لوگوں تک تو پہنچائی جائے، جو عدالتی یا جو نظام ہے حکومت کا، لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ پھینک کے اور وہ ایک تماشا، اور وہ فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے اور وہ لگتا ہے جیسے بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے باقی لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ یہ سجیشن وہ اپنی طرف سے، میری تو سمجھ میں یہی بات ابھی آئی جو آپ کی بات میں سنی، تو اس کو ایک یونیفارم اگر کریکولم ہر جگہ ہوگا، اس میں قرآن کریم ضرور پڑھایا جائے، ناظرہ پڑھایا جائے، ناظرہ ہو رہا ہے نا، تو سکولز میں پڑھایا جائے ناظرہ، بچے پڑھیں، قرآن کریم بھی انہوں نے ختم کرنا ہو 5 سال میں، 7 سال میں، 10 سال میں۔ سرکار دو عالم نے کون سا قرآن شریف جو ہے اپنے صحابہ کرام کو کوئی 2 سال میں ختم کرا دیا ہے، 23 سال میں ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عربک انہیں پڑھنی آ جائے، اور وہ اگر کوئی اپنے شوق سے جلدی پڑھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، وہ تو جس کو شوق ہوگا وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، زبردستی کرنی بھی نہیں چاہیے اس معاملے میں، لیکن ویسے ناظرہ پڑھایا جائے، وہ رکھ لیا جائے، کوئی کورس 10th تک ساتھ پڑھا جائے، وہ جلدی ختم بھی کر لیں تو اچھا ہے، وہ سنا لیں، کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه